رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم والحمد لله رب العالمين گرامی قدر حضرات، آج 18 رمضان المبارک ہے، یوم جمعہ ہے۔ 20 رمضان المبارک بروز اتوار یعنی سنڈے کو جو لوگ جہاں بھی اعتکاف کرنا چاہیں گے وہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں گے تو یہ 10 روزہ یا 9 روزہ ان کا اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ قرآن کریم نے اعتکاف کے سلسلے میں ایک وضاحت فرمائی ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں ہو تو اپنی خواہشات نفسانی کو بالکل آپ کو اپنے سے جدا کرنا ہوگا۔ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، مگر کفایہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر پورے شہر سے چند لوگ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کر لیں تو سب کے سر سے برذمہ سب کے سر سے اتر جائے گا اور سب جو ہے اعتکاف کے جو ہے کفایہ سے برذمہ ہو جائیں گے۔ کسی فعل کے کفایہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ چند لوگ اگر اس فعل کو انجام دے لیں تو سارے لوگوں کے سر سے وہ فعل اتر جاتا ہے اور سارے لوگ جو ہے اس کے فرض سے ادا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ فرض کفایہ ہو یا واجب کفایہ ہو یا سنت کفایہ ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر چند لوگ اس فعل کو انجام دے لیں تو سب کے سر سے اس فعل کا جو کفایہ ہے وہ اتر جاتا ہے
اور سارے لوگ اس سر پر آنے والے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف مستحب ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف کرنے کی منت مانی، نذر مانی، تو جتنے دنوں کی نذر مانی ہے اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے۔ اور اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ بغیر روزوں کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتے۔ البتہ اعتکاف مستحب کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اعتکاف مستحب وہ اعتکاف ہے کہ جب تک آپ مسجد میں ہیں تب تک آپ معتکف ہیں، اگر آپ نے داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی ہے تو، اور جیسے ہی مسجد سے باہر گئے آپ کا اعتکاف ختم۔ تو یہ اعتکاف جو ہے اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ آدمی جب تک مسجد میں ہے اس کی مرضی ہے بیٹھا ہے، اور جب اس کی مرضی جو ہے ہوئی وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، تو جب تک مسجد میں بیٹھا تھا اعتکاف میں تھا، یعنی دیگر عبادات کر رہا تھا تو اس کا ثواب علیحدہ تھا۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ نیت کی، اور اس کے بعد کہا نویت سنت الاعتکاف، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لی۔ تو اب آپ مسجد میں قرآن کی تلاوت کریں، نفلی عبادت کریں، فرض عبادت کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، دیگر تسبیحات اور ذکر و اذکار کریں، تو اس عبادت کا ثواب علیحدہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو ان کا ثواب علیحدہ ہے، اور اس اعتکاف کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں الگ لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایکسٹرا عبادت ہے، یہ ایک اضافی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بطور انعام عطا فرمائی ہے اپنے محبوب کے صدقے۔ آدمی مسجد میں داخل ہوا نماز پڑھنے کے لیے، اب نماز پڑھ رہا، پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھ رہا ہے، تو ان سب کا ثواب تو علیحدہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے نامہ اعمال میں ایک اور ثواب لکھا جا رہا ہے جس کو وہ کر نہیں رہا ہے، صرف اس نے داخل ہوتے وقت نیت کر لی ہے نویت سنت الاعتکاف۔ تو جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کرنے والوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھا ہوا رہے گا۔ جب مسجد سے جائے گا تو اس کا اعتکاف بھی ختم، جب تک مسجد میں ہے اعتکاف ہے، جب مسجد سے نکلا اعتکاف ختم۔ تو یہ ایک ایکسٹرا عبادت ہے، ایک اضافی عبادت ہے کہ جس کو کرنا نہیں ہے، کرنا دوسری عبادتیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس عبادت کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کو اعتکاف کی نیت کرنی پڑے گی۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف مسجد میں داخل ہونے کی بھی نیت نہیں کرتے۔ جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں اندر داخل کرو، اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے لوگ۔ جب مسجد سے نکلو تو پہلے بایاں قدم باہر نکالو، مگر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ مسجد سے نکلتے ہوتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا، مسجد میں داخل ہوتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کبھی بایاں پاؤں داخل کر لیا، کبھی دایاں پاؤں داخل کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے جلیل القدر ولی ہیں اور ان کی ولایت کا شہرہ چہار دانگ عالم میں ہے،
ایک ولی کی ولایت کا انہوں نے شہرہ سنا کہ بہت بڑے ولی ہیں اور بڑے ایسے ہیں اور بڑے صاحب کرامت ہیں اور بڑے مطلب یہ صاحب کشف ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ چلیے ان سے ملاقات کی جائے۔ تو ایک لمبا سفر کر کے آپ اپنی مریدین کے ساتھ جو ہے ان کی صرف اور صرف زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوئے۔ تو وہ صاحب کشف، جن کے کشف کا شہرہ، جن کی ولایت کا شہرہ، جن کے جو ہے غلبہ حال کا شہرہ، اور وہ جا رہے تھے مسجد۔ آپ جو ہے رکے، اس نے کہا مسجد کے باہر ان سے ملاقات کی جائے گی۔ تو آپ رکے، جب انہوں نے دیکھا، کس نے؟ حضرت بایزید نے علیہ الرحمۃ والرضوان، انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص مسجد میں داخل ہوئے تو پہلے بایاں پاؤں انہوں نے داخل کیا۔ تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا چلیے واپس۔ مریدوں نے کہا حضور اتنی لمبی مسافت طے کر کے آپ ان سے ملاقات کی غرض سے آئے تھے، تو اب بغیر ملاقات کے واپسی، یہ مطلب معمہ سمجھے نہیں ہم۔ تو آپ نے فرمایا کہ جسے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں کیسے داخل ہوا جاتا ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور لوگ یہاں داخل ہو رہے ہیں، پتہ چلا کہ کبھی بایاں پاؤں داخل کر دیا، اور اکثر بایاں پاؤں ہی داخل کرتے ہیں، کیونکہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ مطلب جو شیڈول ہے، جو قانون ہے، جو اصول ہے، جو سنت ہے، کم سے کم آپ کو اس سے جو ہے الگ کر دے، اس سے جو ہے پھیر دے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بایاں پاؤں داخل کرتے ہیں پہلے، اور نکلتے ہیں تو پہلے سیدھا پاؤں نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اس پہ دھیان کیوں نہیں کرتے آپ؟ مسجد سے جاتے ہوئے آپ کے سر پر اتنا بوجھ ہوتا کہ صرف اتنا دھیان نہیں کر سکتے کہ کون سا پاؤں نکالنا ہے، کون سا پاؤں داخل کرنا۔ اور نیت تو اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑھتا ہوگا، ورنہ اکثر تو صفر ہی ہے۔ یاد رکھو، نیت بھی یاد کرو اور اس کا دھیان کرو کہ جب مسجد میں داخل ہو تو پوری ہوشیاری کے ساتھ داخل ہو، غفلت کے ساتھ نہیں۔ تم ایک احکم الحاکمین کے دربار میں آ رہے ہو، اور اتنی غفلت کہ آپ کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، اس کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے اس طریقے کو سیکھو۔ احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو۔ لوگ دنیاوی حاکموں کے درباروں میں جاتے ہیں تو کتنے مطلب یہ ہے بن سنور کے جاتے ہیں، کتنی ہوشیاری سے جاتے ہیں کہ کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کبھی حاکم کا غضب اور حاکم کی ناراضگی ہمارے اوپر جو ہے کئی طاری نہ ہو جائے۔ اور احکم الحاکمین کے دربار میں آدمی جا رہا تو اتنا غافل ہے کہ اسے یہی سلیقہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، اس کے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اس کے گھر میں داخل ہونے کا جو ہے دستور کیا ہے۔ کیوں؟ سمجھو، ہمیشہ جب مسجد کے گیٹ پر آؤ، دروازے پر آؤ تو ہوشیار ہو جاؤ کہ اب آپ دنیا کے حاکم نہیں بلکہ احکم الحاکمین کے دربار میں داخل ہو رہے ہو۔ یہ مسجد کو معمولی نہ سمجھو۔ لوگ اسے یہ عام، اگرچہ زمین پر ہے، عام ہے، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البقاء المساجد وشر البقاء السیاق۔ فرمایا دنیا میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں۔ دنیا میں خیر البقاء المساجد، دنیا میں سب سے بہترین بقے جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور دنیا میں سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر اور شر دونوں اس میں تفضیل ہے۔ یہ اصل میں اخیر تھا، یہ اخیر سے خیر بنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل معنی کی زیادتی پہ دلالت کرتا ہے، مگر دوسرے کے مقابلے میں معنی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ اگر کوئی ہے، اچھی سے بھی اچھی جگہ اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ مسجد ہے۔ اور لوگ جیسے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں غفلت سے، سستی سے، ویسے ہی حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ بازار میں بھی داخل ہو تو غفلت نہ ہو،
کیونکہ وہاں بھی شیطان اپنا جھنڈا لیے ہوئے تیار کھڑا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بازار میں بھی داخل ہو تو ہوشیار رہے، اور یہ تو مسجد ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، اس لیے اس میں داخل ہو، ہوشیاری سے داخل ہو۔ پہلے دایاں پاؤں داخل کرو، مسجد کے گیٹ پہ آؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اب آپ کسی دنیا دار حاکم کے دربار میں نہیں، بلکہ اس حاکم کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں جو حاکموں کا بھی حاکم، احکم الحاکمین ہے، جو سارے حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے۔ اب پہلے دایاں قدم داخل کرو اور دعا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے بعد کہو نویت سنت الاعتکاف، اور مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ لوگ پہلے بیٹھتے ہیں مسجد میں، پہلے آئے اور آنے کے بعد پہلے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں کھڑے ہوتے ہیں سنتوں کے لیے یا جو بھی نماز پڑھیں۔ یہ بیٹھنے کا کیا معنی؟ بہار شریعت کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد میں آنے کے بعد میں جو عبادت آپ کو کرنی ہے اس کی نیت کیجیے، بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر لوگوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہ پہلے آئیں گے مسجد میں تو پہلے ایسے کر کے بیٹھیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے، اور پھر کھڑے ہو کے اس عبادت کی نیت باندھیں گے۔ کیوں بھائی؟ بیٹھنے کا کیا معنی؟ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت سے ادا کیجیے۔ مسجد کا حق ہے یہ کہ جب بندہ اس میں داخل ہو تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل مسجد کے حق کے طور پر ادا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے پڑھی، اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اس میں داخل ہونے کا۔ تو آپ 2 رکعت نماز، آپ 4 رکعت سنتیں پڑھیں، مگر بعد میں پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد یا تحیت الوضو کی نیت سے ادا کریں۔ تحیت الوضو کی نیت سے ادا کریں گے تو اس سے مسجد کا حق بھی ادا ہو جائے گا، تحیت المسجد کی نیت سے ادا کریں گے تو اس سے بھی مسجد کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر وقت میں گنجائش دیکھیں تو پہلے یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، بعد میں 4 رکعت سنت پڑھیں، اور اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو پھر 4 رکعت سنت پڑھ لیں کہ اس سے بھی مسجد کا حق ادا ہو جائے۔ مگر یہ نماز آپ کو معلوم ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ایک فضیلت بتاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال، کہا جی آقا، فرمایا بھئی یہ بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ ہم جب جنت کی سیر کے لیے گئے تو تمہارے قدموں کی آہٹ ہمیں اپنے آگے محسوس ہوئی؟ زور سے بولو ذرا، اتنے سست ہو گئے اس بار آپ لوگ کہ مطلب سستی کا فل مظاہرہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل آپ مطلب چستی نہیں ہے، ہوشیار رہو۔ فرمایا بلال، ہم نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کی، کیا ایسا نیک عمل کرتے ہو تم کہ تم ہمارے آگے تھے جنت میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کوئی نیک عمل نہیں کرتا، بس اتنا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو کی نیت سے ادا کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا بلال، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا مقام ایسا اونچا کیا کہ جنت میں جب ہم گئے تو ہمارے آگے تم تھے۔ تو یہ جو ہے بڑی فضیلت رکھتی ہے یہ نماز۔ اگر وقت میں گنجائش دیکھیں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کریں، اور مسجد میں آ کر پہلے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کا یہ ایک فضول کام ہے کہ آئے کھڑے تھے پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے پھر نیت باندھی، یہ ایک فضول کام ہے۔ آپ آئے، آنے کے بعد کھڑے ہو کر نیت باندھ لیجئے، ہاں، بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اعتکاف، بات اعتکاف کی چل رہی تھی، تو 10 روزہ اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے مگر کفایہ ہے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سناتا ہوں، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، گویا ایسا ہے
جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. زور سے بولو ذرا. 2 حج اور 2 عمرے. ثواب کا ذکر نہیں ہے، بالکل یہی الفاظ ہیں کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. بعض حدیثوں میں یہ ہوتا کہ اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملے گا، لیکن امام حسین کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اب ایک حج میں اگر معمولی بات کو 4 لاکھ یا 5 لاکھ لگ رہا تو 2 حج کے لیے 10 لاکھ چاہیے. ایک عمرے میں معمولی بات کو 1.5 لاکھ لگ رہا تو 2 عمروں کے لیے جو ہے 3 لاکھ چاہیے. کل ملا کر 15 لاکھ روپے میں 2 حج اور 2 عمرے جو ہے ادا ہوں گے. اور آدمی نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب بھی اگر عطا فرمائے گا تو یہ کیا کم ہے. ورنہ امام حسین کے الفاظ تو یہ ہیں کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے. اتنا عظیم ثواب ہے. جو لوگ اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے رمضان فرض ہوا، سن 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، اس وقت سے آقا نے ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. اور 1 سال تو آقا نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا. پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف کیا. تو فرمایا ہم نے جو ہے اس سال جو ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا کہ پہلے عشرے میں ہو. تو ہم نے اس کو نہیں پایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، ہم نے اس کو دوسرے عشرے میں بھی نہیں پایا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو ہم نے تیسرے عشرے میں اس کو پا لیا. تو اعتکاف کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو طاق راتوں کا انتظام ہوتا ہے، جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ان طاق راتوں میں سے ہی کسی ایک میں شب قدر ہوتی ہے. اور زیادہ تر قرین قیاس یہ ہے کہ وہ 27ویں شب ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو گویا کہ معتکف جو ہے وہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے. اس کو کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، سونے کی اجازت ہے. مگر یہ ہے کہ معتکف کم کھائے، کم سوئے اور زیادہ جو ہے اس میں عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے، وہ اذکار پڑھے کہ جن کی فضیلتیں 2 بالا ہیں. یہ کام کرنا. سوئے کم، کیونکہ اللہ کا مہمان ہے، اور جب مہمان کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آرام کم اور کام زیادہ کرتا ہے. اس لیے کم آرام کیجئے، زیادہ محنت کیجئے، زیادہ جو ہے عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، تسبیح کے ذریعے جو ہے تسبیحات پڑھتے رہیے. تو انشاءاللہ یہ ایک بڑے ثواب کا ضامن ہے اور ایک بڑا ثواب آپ کے ہاتھ آئے گا. روزے کے ٹوٹنے کے سلسلے میں کئی لوگوں نے معلوم کیا قے کے سلسلے میں. میں پچھلے جمعے کو وعدہ بھی کیا تھا کہ قے کے مسائل میں بتاؤں گا. جو ہے قے سمجھ رہے نہیں، یہاں تو لفظ قے ہی بولا جاتا ہے کہ خے آ گئی، خے آ گئی، یہاں تو خے بولتے ہیں، لیکن لفظ کیا ہے؟ قے. القیء مصدر کا معنی آتا ہے پیٹ کا کھانا یا پانی نکل کے باہر آنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے سحری کی، سحری میں آپ نے جو کھایا پیا، ادھر اذان ہو گئی یا فجر کے بعد یا 8 بجے یا 10 بجے یا 12 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی اگر آپ کو الٹی آ گئی، قے آ گئی، تو اس کے احکام کیا ہیں؟ آج لوگ، میں پچھلے جمعہ کو بھی بتایا تھا، کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ ہمیں قے آ گئی تو ہم نے روزہ توڑ لیا. میں کہا بھائی تم نے روزہ کیوں توڑ لیا؟ قے اگر آدمی نے بالقصد کی، حلق میں انگلی ڈالی یا کوئی اور ایسا فعل کیا کہ جس سے قے آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ منہ بھر کر ہے، منہ بھر کر وہ قے ہوتی ہے کہ جس کو جو ہے روکا نہ جا سکے. اگر اندر سے آ رہی ہے تو اسے روکا نہ جا سکے، اسے کہتے ہیں منہ بھر قے. تو اگر کسی نے اپنے اختیار سے کی
انگلی ڈال کر حلق میں یا کوئی اور ایسا فعل کیا کہ جس سے دل جو ہے مالش کرنے لگا اور قے آ گئی، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قصدن ایک ایسا فعل کیا روزے میں جو اس کو کرنے کے لائق نہیں تھا۔ یہ تو ہو گئی قصدن قے کی بات، لیکن قصدن کوئی قے کرتا کہاں ہے روزے میں؟ کرتا ہے کوئی؟ جس کو بھی آتی ہے بلا قصدی آتی ہے یار، کون حلق میں انگلی ڈالنے کے بعد میں قے کرے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا ہے، مگر حکم تو شریعت نے بیان کیا نا کہ اگر کسی نے قصدن ایسا فعل کیا اور اس کی قے منہ بھر کر آ گئی کھانے پانی یا سفرہ یا خون کی، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بلا قصد قے آئی، یعنی اس کا ارادہ قے کا نہیں تھا، دل خود ہی مالش ہوا، کھانا کچھ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، یا دل پر کچھ ویسے ہی بوجھ ہوا اور دل نے اس کھانے کو واپس کر دیا۔ دل کے برداشت کی بات بھی ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دل انہیں اندر برداشت نہیں کر پاتا تو انہیں باہر نکالنے ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کھانا کھا لے کہ جس سے دل اس کا بھاری ہو جائے تو حکم بھی ہے کہ اسے کہہ کر کے باہر کر دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے دل کو ہلکا رکھے۔ بلا قصد قے آئی تو اس میں یہ دیکھنا ہے، اس کی پھر دو صورتیں ہیں، منہ بھر کر آئی یا تھوڑی آئی۔ پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اس نے خود لوٹائی یا خود لوٹی۔ تو اگر منہ بھر کر نہیں ہے کہ تھوڑی آئی، مثال کو ایسا کر کے آدمی نے کی اور مطلب یہ تھوڑا سا کھانا یا تھوڑا سا پانی یا تھوڑا سا پت یا تھوڑا سی جو ہے صفرا یا خون، مطلب اس طرح کا کچھ آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ اس نے واپس لوٹا لیا ہو۔ حالانکہ واپس کوئی لوٹاتا نہیں ہے، قے کو کون واپس لوٹائے گا بھائی؟ قے تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے خود گھن کرتا ہے۔ نہیں، کھانا جو پیٹ میں ایک مرتبہ آدمی نے منہ سے چبا کے اندر لے لیا، پیٹ میں ہے تو عافیت ہے، لیکن اگر وہ باہر حلق میں آ گیا تو پھر کوئی اسے واپس اندر نہیں لیتا، مگر شریعت نے حکم بیان کیا۔ تو اسے یاد رکھو، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت کم لوگ اس طرح کی بات بتا پاتے ہیں۔ تو قے اگر بلا قصد آئی، دل نے مالش کیا قے آ گئی، تو اس کی دو صورتیں ہیں، منہ بھر کر ہے یا تھوڑی ہے۔ اگر منہ بھر کر ہے اور اس نے خود واپس کر مطلب لوٹائی، تو چنے یا اس سے زیادہ، چنے برابر یا اس سے زیادہ اگر پیٹ کے اندر سے نکل کے واپس اس نے اندر کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوڑی ہے خود واپس ہو گئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر کر ہے اور قے آئی اور باہر نکال دی اور پھر کلی کر لی، روزے دار ہے، روزہ ٹوٹا نہیں قے آنے سے۔ اس لیے یہ احکام سمجھو اور ہر قے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہ دو۔ دو صورتیں ہی ہیں صرف ٹوٹنے کی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ بالقصد کسی نے حلق میں انگلی ڈال کر یا کوئی ایسا فعل کر کے کہ جس سے جو ہے روزہ جاتا رہا، کوئی ایسا فعل کر کے جس سے قے آ گئی اور وہ منہ بھر کر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بلا قصد اگر کی تو اس کی دو صورتیں، منہ بھر کر ہے یا نہیں، لوٹائی یا نہیں لوٹائی۔ اگر لوٹائی یا مطلب یہ منہ بھر کر ہے خود لوٹی واپس تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی ہے لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے قے کے احکام، اور قے کو کوئی لوٹاتا نہیں ہے، اس لیے قے سے اکثر صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب بھی کسی کو قے آئے تو وہ کسی مفتی سے اس معاملے میں رجوع کر لے کہ مجھے ایسے قے آئی کہ میرا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا، اس سے پہلے خود ہی حکم لگا کر جو ہے اپنے آپ مفتی نہ بنے اور روزہ توڑ کر جو ہے گناہگار نہ ہو۔ روزے میں انجیکشن لگوانا، روزے میں ٹرپ لگوانا، بوتل لگوانا، اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا کمزور ہے اور اس نے جو ہے انجیکشن لگوایا، انجیکشن رگ میں لگوائے یا گوشت میں لگوائے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بے ضرورت
یہ فعل کرنا مکروہ ضرور ہے کہ روزے میں کراہت آ جائے گی، بے ضرورت اگر ہے، اور ضرورت سے ہے تو کراہت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو تیز بخار ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یا کسی کے پیٹ میں درد ہے، اب وہ دوا تو کھا نہیں سکتا لیکن انجیکشن لگوا سکتا، انجیکشن کے ذریعے وہ ہے تیز بخار پر جو ہے، یا کسی کو بخار ہے انجیکشن لگوایا بخار ہلکا ہو گیا، تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے بوڑھا اور وہ ایسے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر ٹرپ لگوا لے گا یعنی بوتل لگوا لے گا تو روزہ رکھ سکے گا، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور ٹرپ لگوائے، روزانہ روزہ رکھے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو کمزور اور بیمار کے لیے اجازت ہے، خوشی خواہ جو ہے اگر کوئی لگوائے گا تو روزہ اس کا بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن کراہت ضرور آئے گی کیونکہ اس کو ضرورت نہیں تھی، اس نے یہ کام، یہ فعل بے ضرورت کیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار دوا جسم کے اندر داخل ہو رہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، کوئی خون چڑھوائے اگر روزے کی حالت میں، یا خون ٹیسٹ کرائے، اس نے جو ہے خون نکلوایا اور ٹیسٹ کرانے کے لیے دیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون اگر چڑھوایا تو اگر یہ کام بے ضرورت ہے تو مکروہ ہے، لیکن اگر ضرورت سے ہے تو روزے دار ہے، روزہ اس کا برقرار رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ سن لو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انجیکشن لگوایا جاتا ہے، رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں لگوایا جائے، یہ دوا یا غذا اگر کسی منفذ کے ذریعے معدہ یا پیٹ یا دماغ تک پہنچتی ہے، وہ غذا ہو یا دوا، کسی منفذ کے ذریعے، منفذ کا مطلب ہے یعنی ان راستوں کے ذریعے کہ جن راستوں کے ذریعے دوا یا غذا کو عام طریقے سے جسم کے اندر پہنچایا جاتا ہے، اور وہ 5 راستے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ 5 راستے ہیں: ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، کان کے ذریعے، پخانے کے مقام کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو یہ منفذ ہیں، ان کے ذریعے اگر دوا یا غذا کوئی جسم کے اندر داخل ہوگی تو روزہ توڑ دے گی، کیونکہ ان کے اندر، ان کے ذریعے جو دوا یا غذا داخل ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ معدے میں جاتی ہے، پیٹ میں جاتی ہے، یا دماغ میں جو ہے زخم میں انجیکشن لگوایا، روزہ توڑ دے گا کیونکہ دوا دماغ میں پہنچی۔ مگر رگ یا گوشت میں انجیکشن جو لگوایا جاتا ہے یا ٹرپ لگوائی جاتی ہے، اس میں سے کوئی بھی جز جو ہے معدے میں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ رگوں کے ذریعے خون جو ہے وہ معدے میں نہیں جاتا بلکہ دل تک جاتا ہے، اور دل سے پھر واپس ہو جاتا ہے پورے جسم میں۔ تو نہ پیٹ تک کوئی منفذ ہے مسامات کا، نہ مطلب معدے تک کوئی منفذ ہے، نہ دماغ تک کوئی منفذ ہے۔ تو اس لیے جب منفذ کے ذریعے یہ چیزیں اندر داخل نہیں ہو رہی ہیں تو پھر روزہ نہیں توڑیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ۔ جیسے کہ آدمی نے غسل کیا، اور غسل میں جو ہے جب آدمی پانی جسم پر ڈالتا ہے تو جو یہ سوراخ ہیں بال جن کے ذریعے اگے ہوئے ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے پانی اندر داخل ہوتا ہے جسم میں۔ کیا ہوتا ہے؟ پانی اندر داخل ہوتا ہے۔ حالانکہ منہ کے ذریعے پانی اندر داخل کریں گے تو روزہ، ناک کے ذریعے پانی اندر داخل کریں گے تو روزہ، سمجھ رہے ہیں آپ۔ حتیٰ کہ استنجے میں بھی روزے کی حالت میں مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی زیادہ جو ہے پھیل کے بیٹھ کر اور زیادہ مطلب مبالغے کے ساتھ استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ پانی اگر حکنے کا سرا جہاں رکھتے ہیں وہاں تک اگر پہنچ گیا استنجا کرتے وقت تو آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزے میں استنجے میں بہت زیادہ مبالغہ نہ کرے، اور اٹھے تو بہار شریعت کے مطابق جو ہے اگر زیادہ اس نے مبالغہ کیا ہے استنجے میں تو پہلے کسی کپڑے سے اپنے پخانے کا مقام پہنچ لے، اسے خشک کر لے، پھر اٹھے، کہ کوئی بھی پانی کا قطرہ اندر داخل نہ ہو، کہ وہ بھی منفذ ہے کہ جس کے ذریعے دوا یا غذا یعنی کھانا پانی اگر اندر جائے گا تو جو ہے روزہ توڑ دے گا۔ ان مسائل کو یاد رکھیے، ساتھ ہی ساتھ رمضان المقدس کے مہینے میں زکوٰۃ کا اہتمام کیجیے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیے، صدقات کا اہتمام کیجیے، کچھ نفلی صدقہ بھی اپنے ہاتھوں سے دیتے رہیے، کہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے اور یہ قرض ہے جسے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ ضرور نکالیے، عورتوں کے استعمالی زیور ہیں ان کی بھی زکوٰۃ نکالیے، جو سونا رکھا ہوا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالیے، اور جناب جو آپ کا سامان مال تجارت ہے، سامان تجارت ہے یا پیسہ اسٹاک میں رکھا ہے،
سب کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نکالیے کہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اور زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اور نہ دینے والا فاسق اور مردود الشہادہ ہے۔ لہذا اس کو نکالیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ کی مثال ریل کی دو پٹریوں سے دی ہے کہ اگر ایک پٹری ہو اور ایک نہ ہو تو ٹرین چل نہیں سکتی۔ اس لیے ایمان کی ٹرین کے لیے نماز بھی ضروری ہے، اور جناب زکوٰۃ بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، تو حج بھی ضروری ہے۔ مگر جو ہے زکوٰۃ اور حج یہ دو ایسے کام ہیں کہ جو مالداروں پر فرض ہیں، اور نماز اور روزہ یہ دو ایسے کام ہیں کہ جو غریبوں پر بھی فرض ہیں، مالداروں پر بھی فرض ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ نکالتے رہیے کہ اس مہینے میں کسی بھی عمل کا ثواب، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ زکوٰۃ 2 مہینے بعد آپ کو دینی ہے، اگر سال پورا ہو رہا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہمارے مال پر سال پورا 2 مہینے کے بعد ہوگا تو کیا اب زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ نکال سکتے ہیں، اب بھی زکوٰۃ آپ نکال سکتے ہیں، بلکہ شرعی نقطۂ نگاہ سے تو حکم یہ ہے کہ آدمی اگر سال پورا ہونے پر اس نے ساری زکوٰۃ نکال دی، اور پھر جو ہے سال کے شروع میں اس نے رجسٹر بنا لیا، اور لوگ آتے رہے اور زکوٰۃ کی نیت سے پیسہ دیتا رہا وہ، اور سال پورا ہونے پر اس نے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے دے دیا، اور پھر جو ہے اس نے مال کا حساب لگایا تو اتنا ہی مال تھا کہ جتنا وہ دے چکا ہے، تو سب کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دے سکتے ہیں ایکسٹرا، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی نماز پہلے وقت آنے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے تو زکوٰۃ کیوں دے سکتے ہیں؟ تو اس کی ایک حکمت ہے، انشاءاللہ میں اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے ان مسائل کو سمجھو، اپنے کوشش کرو، نیک بنو، ایک بنو، متحد رہو، اہل سنت سے اتحاد کرو۔ سنی اہل سنت و جماعت جو ہے ہمیشہ جو ہے انما المؤمنون اخوہ کا مظاہرہ کرو، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرو، غمخواری اور خیر خواہی کرو، کہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور بڑا ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے دوسروں کی ہمدردیاں پیدا کرو، اپنے علماء کی عزت کرو، اماموں کا احترام کرو، سمجھ رہے ہیں آپ، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، مسجدوں کا خیال رکھو، مدرسوں کا خیال رکھو کہ یہ مہینہ خاص جناب والا ثواب کی بڑھوتری کا